الحمد لله الملك القدوس السلام فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا تمام تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے جو مالک اور قدوس ہے، جو سلامتی والا ہے، اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنات میں سب سے افضل ہستی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل ہو، آپ کے پیروکاروں پر سلامتی نازل ہو۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور آخرت میں نجات اسی کے ذریعے تمہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یاد رکھو قیامت کا دن بڑا عظیم یہ شے ہے، اور یہ بڑی عظیم چیز ہے کہ ہر ماں جو ہے وہ اپنے دودھ پلانے والے بچوں کو فراموش کر دیں گی۔ لوگ ایسے پھریں گے جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب بہت شدید اور سخت ہوگا، اللہ کی ہیبت اور جلال ہوگا۔ اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا حصہ یہ ہے کہ قیامت کی دن کی تیاری کی جائے اور نیکیاں کی جائیں، برائیوں کو چھوڑا جائے، برائیوں کا پلڑا جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور قیامت کے دن حق پر ہے، اور وہ فرما رہے ہیں قیامت آ کے رہے گی، اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کیے گا، اللہ قبروں میں سوئے لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرے، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود اور اللہ کو سوا کسی سے دعائیں نہ کرے، اللہ کے سوا کسی سے سوال نہ کیا جائے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانا جائے۔ کہ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ کسی چیز کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے۔ جس نے شرک کیا اس کی مثال ایسی ہے جس طرح آسمان سے کوئی بندہ گرا ہو، اور آسمان سے جب بندہ گرتا ہے کوئی پرندہ اس کو اٹھا کر لے جائے اور گندی جگہ پر اس کو اٹھا کر پھینک دے۔ اہل ایمان کا شعار، اس کی نشانی یہ ہے، اہل ایمان کی نشانی ہے وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسے معبود برحق مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کو خوشخبری دے دیجئے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل ڈر جاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اور جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اسلام کے اہم ارکان ہیں۔ اسی طرح اللہ سے ڈرنا، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی طرف انابت، یہ بھی بہت اہم چیز ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور جو بندہ اللہ کی طرف سے آئی آزمائشیں، ابتلائیں ان پر صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ان پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ ان میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ سُنَنٌ كَوْنِيَّةٌ عَلَى الْعَبْدِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان جانوروں کو، چپایوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے لیے آسانیوں کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی تخلیق میں کچھ ایسے طریقے ہیں جو شروع روز اول سے چلے آ رہے ہیں، اور بندہ ایمان سے مستفید ہو اور اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں کا دفاع کرتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں کو ناپسند نہیں کرتا جو ناشکر ہیں اور اللہ کے حقوق کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ غالب ہے اور ہمیشہ طاقت والا ہے۔
اللہ کا فرمان ہے کہ ایسی بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا ظلم کی وجہ سے، جو شرک کیا جنہوں نے، اللہ کے سوا کس کو معبود برحق سمجھا، ان کے گھر بے آباد ہیں، ان کے گھر خالی ہیں، ان کے کنویں خالی پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج کے لوگوں کو ندا دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو کہیں کہ حج کی طرف آئیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، لوگ پیدل چل کے رب تعالیٰ کے حج کے لیے سواریوں پر آئیں، يَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، دنیا کے مختلف مقامات پر، دنیا کے کونے کونے سے اس میدان عرفات میں آئیں اور ان معلوم ایام میں رب تعالیٰ کا نام جو ہے اس کو بلند کریں، اور بہیمۃ الانعام جو چھپائے ہیں قربانی کے جانور ان کو ذبح کریں، اللہ کی طرف سے جو منافع ہیں ان کو حاصل کیا جائے۔ اللہ کا نام لینے کے لیے، اس کی کبریائی کو بلند کرنے کے لیے آج حجاج میدان عرفات میں موجود ہیں۔ اللہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت طلب کرنے کے لیے آج میدان عرفات میں حجاج موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے مسجد حرام یہ لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہاں پر ہر کوئی رہنے والا اور باہر سے آنے والا یہ اللہ کے ہاں برابر ہے۔ جو یہاں پر ظلم کرتا ہے، جو یہاں پر کوئی حرام کام کرتا ہے، اس کے لیے سخت سزائیں ہیں۔ جو لوگ یہاں پر آ کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، ابراہیم کی یاد کو زندہ کرتے ہیں، جو ابراہیم نے توحید کا پیغام دیا تھا اس کو پکڑتے ہیں، شرک سے بیزاری کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ اس بات کا تعین کیا گیا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے اور یہ پیغام دے دیں، اللہ کو معبود برحق سمجھا جائے اور اس گھر کا تعین کر دیا جائے، اسے پاک کر دیا جائے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس جگہ کو پاک اور صاف رکھا جائے۔ بل خضوع للہ واتباع لنبیہ۔ حج میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، حج میں کوئی سیاسی نعرے نہیں ہیں، تفریق نہیں ہے، گروہ کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی تقسیم نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے یہ جھکنا ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے اپنی جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے دامت کے اظہار کرنا ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، پاکیزگی کو اختیار کرنا ہے، ظاہر بھی اپنا پاک کرنا ہے، باطن بھی پاک کرنا ہے، اور جو وعدے رب تعالیٰ نے آپ سے کیے ہیں اللہ رب العزت ان کو پورا کرتا ہے، اور رب العزت نے جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں لگائی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرو۔ جو رب تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، رب کے احکامات کی تعظیم کرتا ہے، رب تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، اس کا تقوی، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حج میں کیسے مظاہر سامنے آ رہے ہیں، لوگ کیسے پوری دنیا کے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، تعارف ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے افراد آپس میں میل جول کر رہے ہیں، لوگ آپس میں حسن سلوک کر رہے ہیں، سب کی زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، قومیں مختلف ہیں، ان کے اوطان مختلف ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، یہاں پر تمام آنے والی بہنیں ایک دوسرے کی بہنیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ والے ہیں وہ اپنی قربانیوں سے مستحقین جو ہیں ان تک گوشت بھی پہنچاتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جھوٹ سے اجتناب کرو، سچ کو پکڑو۔ آج میدان عرفات کے اندر جو لوگ موجود ہیں، یہ ایک ایسی عظیم جگہ ہے جہاں پہ رب تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر اپنے فخر کے اظہار کر رہا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، آج دین اسلام کو مکمل کیا ہے، یہ نعمت آج کے دن آپ کو عطا کیا۔ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کے راستے پہ چلو، اللہ کے رسول کا جو راستہ ہے اس کی اتباع کرو، ان کی سنت کی پیروی کرو۔ یہاں پر زور اور عصر کی نماز اللہ کے رسول نے ادا کی، اور یہاں پر دعا کرتے رہے، اور غروب آفتاب تک اللہ کے رسول نے یہاں پہ وقوف فرمایا۔ جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ نے تمہیں اس سے پہلے گمراہی میں رکھا تھا، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ مزدلفہ میں عید کے دن منا کی طرف اللہ کے رسول چل پڑے، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہاں سے تم پلٹو،
اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معافی کو پسند کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے قربانی کی، قصر کروایا، اور اللہ کے رسول نے کیا جائے یہ گنے چنے جن دن جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، چنے جن دن جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ وقبل السفر طواف الوداع، اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہی اصل مقصود ہے، اور یاد رکھو ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور یاد رکھو سفر سے پہلے طواف وداع کیا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ کے لیے کسی تنگی نہیں رکھی، آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے، اور آپ کو جو دین عطا کیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے۔ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم اور المولا، اللہ کے رسول آپ پر گواہ ہیں، اور تم بھی اللہ کے بندوں پر گواہ بن جاؤ۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل کرو، وہی تمہارا بہترین کارساز ہے، وہی تمہارے لیے بہترین والی ہے، وہی تمہارا بہترین خالق اور مالک ہے۔ وفي الحديث افضل الدعاء دعاء عرفہ، آج کے دن خاص طور پر دعائیں کی جائیں، کیونکہ آج کے دن دعائیں قبول کی جاتی ہیں، دعاؤں کا دن ہے۔ افضل ترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین دعا اللہ کے رسول کی دعا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے پہلے جو دعائیں نبیوں نے کی وہ بھی دعائیں ہیں، لیکن سب سے افضل دعا وہ ہے جو آج کے دن کی جائے اور جو خود رسول اللہ نے کی ہے۔ ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ امام صاحب آیت پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے دعا سے تکبر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نصيب مما كسبوا والله سريع اللہ اس کا صلہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے ان ایام میں اللہ مغفرت عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سالمین غانمین، اے اللہ ہمیں سلامت والے بندوں میں فرما۔ اے اللہ جو حجاجیاں موجود ہیں انہیں سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اپنے گھر میں واپس پہنچا۔ اللہ ہمیں حق پہ جمع فرما دے، اے اللہ ہمارے حق پہ جمع فرما دے، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ان پر مسلمانوں کو حق پہ اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے معاملات کی اصلاح فرما دے، مسلمانوں کے دنیاوی معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے، اصلاح فرما دے۔ اے اللہ خادم الحرمین شریفین مالک سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق عطا فرما، ان کو اجر عطا فرما، اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان حفظہ اللہ تعالی کو، محمد بن سلمان واجزہما، خادم الحرمین شریفین ملک سلمان اور ان کے شہزادہ ولی عہد محمد بن سلمان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کو کامیابی عطا فرما کہ جنہوں نے حجاج کے لیے اتنے اچھے اہتمام کیے، انہوں نے تیرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، حجاج کے لیے مناسک کو آسان کیا ہے، اور فراخ دلی کے ساتھ خدمت حرمین کی ہے، اور خدمت حرمین کے لیے کہ فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں۔ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور امام صاحب نے آخر میں نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے خطبے کا اختتام کیا ہے۔ ناظرین کرام وہاں پر اذان کی جا رہی ہے۔